الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ خواتین و حضرات، آج ہم گفتگو کریں گے اس موضوع پر جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق اور اس کی پیدائش اور اس دنیا کے اندر اس معاشرے میں اس کو کیسے رہنا ہے، اس مقصد کو بیان کیا گیا ہے، جس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ انسان کے خالق نے انسان کو ایک معاشرت پسند فطرت عطا کی ہے، یعنی انسان جو ہے وہ ایک سماجی حیوان جس کو کہتے ہیں آج کل کی زبان میں، کہ وہ سماج میں رہنا، بسنا، لوگوں کے ساتھ اپنا رویہ اور اپنا زندگی کے جو ضروریات ہیں وہ انسانوں کے درمیان انسان رہ کر کس طرح انجام دے، یہ انسان کی فطرت میں خدا نے رکھ دیا ہے۔ انسان کسی پیڑ اور پودے کی طرح درخت سے بن کر نہیں ٹپکتا، اور نہ ہی خدا نے انسان کو ایک عالم شباب میں آسمان سے اتارا ہو زمین پر، نہیں، بلکہ انسان کی تخلیق اس کے بالکل عین فطرت کے مطابق ہوتی ہے کہ وہ ایک بچے کی طرح لطیف اور نازک احساسات لے کر اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے۔ خدا چاہتا تو ان مراحل سے گزارے بغیر بھی انسان کو عالم شباب میں زمین پر کھڑا کر دیتا، لیکن یہ خدا کی اسکیم کے خلاف ہے۔ اللہ نے انسان کو عقل اور شعور عطا کیا ہے، صحیح اور غلط کی تمیز، حق اور باطل کے درمیان پہچان، سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت خدا نے انسان کو دے رکھی ہے۔ تو جب وہ پیدا ہوتا ہے اور اس دنیا میں آنکھیں کھولتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک نازک بچے کی شکل میں ہوتا ہے، جو ہمکتا ہے، ہنستا ہے، روتا ہے، اٹھتا ہے اور گرتا ہے، اور اس کو ایک سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو وہ سہارا اس کا بنتے ہیں اس کے ماں باپ اور اس کے تعلق سے جو لوگ دنیا کے اندر ہوتے ہیں، وہ سب اس کا سہارا بنتے ہیں، اور اسی طرح وہ آگے بڑھتے ہوئے اپنے عقل و شعور کو کام میں لاتے ہوئے ایک پختہ عمر کو پہنچتا ہے۔ جب وہ اس عمر کو پہنچ جاتا ہے جس کو ہم بلوغ کی عمر کہتے ہیں، 15، 16، 18 سال کی عمر میں، تو پھر اس عمر کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ وہ عمر کے تقاضے جو ہے یہ ہوتے ہیں کہ کیونکہ خدا نے وہ فطرت رکھی ہے کہ وہ اپنی زندگی کے لیے کوئی رفیق تلاش کرے، اپنی زندگی کا کوئی ساتھی تلاش کرے۔ وہ یہ احساس کرتا ہے کہ مجھے زندگی گزارنے کے لیے کوئی ساتھی میرا ہونا چاہیے۔ اسی طرح پر وہ آگے بڑھتا ہے، اور آگے بڑھنے کے بعد دنیا کی زندگی میں اگرچہ علم و معرفت یا دنیا کی مادی ترقیوں میں کتنا بھی اس کی انتہا کو پہنچ جائے، لیکن اس کے بعد پھر ایک دور اس کی زندگی میں ایسا آتا ہے
کہ وہ دوسروں کے رحم و کرم پر جو ہے وہ جینے لگتا ہے، اتنا کمزور ناتواں ہو جاتا ہے کہ پھر اس کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس عمر کو ہم بڑھاپا بھی کہتے ہیں۔ اس عمر کو ایک زندگی کے آخری مرحلہ بھی ہم کہتے ہیں۔ اس طرح لیے وہ مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ دوسرے کے رحم و کرم پر زندگی گزارے۔ تو انسان کا یہ معاملہ لازماً تقاضا کرتا ہے کہ وہ ایک معاشرت پسند ہستی کی زندگی بسر کرے۔ مرد اور عورت کی حیثیت سے معاشرت خلقت کی ابتدا سے ہی تمام و کمال خود اس کے اندر اس کا احساس جو ہے وہ چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اس کے فطرت کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ کسی کے ساتھ زندگی گزارے، اور یہ سارا مطلب یہ کہ عالم شباب کے اندر وہ یہ تقاضے لے کر جب پیدا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے ایک رہنمائی دی ہے۔ معاشرے کے اندر وہ رہنمائی اس معنی میں ہے جو انسان کو بتاتی ہے کہ اس کی تخلیق میں جو اسکیم پوشیدہ ہے، وہ پوشیدہ جو اسکیم ہے وہ سیدنا آدم علیہ السلام جب پہلے انسان کی حیثیت سے اس دنیا میں تشریف لائے تو انہیں تنہا نہیں بھیجا گیا، بلکہ ان کے ساتھ ان کی رفاقت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کی جنس سے ان کا ایک جوڑا پیدا کیا، ان کا ایک جوڑا بنایا، پھر اس سے بہت سے مرد اور عورت دنیا کے اندر پھیلا دیے، یہاں تک کہ خاندان، قبیلہ اور برادری، یہاں تک کہ ملک، ریاست، معاشرہ، ساری چیزیں جو ہے وجود میں آ گئیں۔ اسی بات کو قرآن میں کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے جو سورہ نساء کی پہلی آیت ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہ لوگوں اپنے اس پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی کی جنس سے اس کا جوڑا بنایا، اور دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دیں۔ اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے مدد چاہتے ہو، ڈرو رشتوں کے توڑنے سے، بے شک اللہ تم پر نگراں ہے۔ اس آیت میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ تمام اصول نہایت خوبی کے ساتھ بیان ہو گئے ہیں جن پر اس کائنات کے خالق نے انسانی معاشرت کی بنیاد قائم کی ہے۔ ایک یہ کہ یہ دنیا کوئی بے رائی کا غلہ نہیں ہے، یعنی کوئی ایسے ریوڑ کا غلہ نہیں ہے جس کا کوئی چرواہا نہ ہو، جس کا کوئی نگہبان نہ ہو، بلکہ اس کو خدا نے وجود بخشا ہے جو سب کا پروردگار ہے۔ اس وجہ سے کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اس میں دھاندلی مچائے اور منمانی کرے، جسارت کرے، بلکہ سب کو اس خدا کی پکڑ سے ڈرتے رہنا چاہیے جو سب کا خالق اور مالک ہے۔ دوسری چیز جو سمجھ میں آتی ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک ہی نفس سے پیدا کیا، ایک ہی جان سے پیدا کیا۔ حضرت آدم کو وجود بخشا، اسی کے ساتھ انہی کے جنس سے حوا کو وجود بخشا، یعنی
جنس ایک ہی رہی اور اسی سے تمام مرد اور عورت پیدا کیے گئے، تو اس اعتبار سے کسی کو کسی پر کوئی برتری یا کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ عربی اور عجمی، کالے اور گورے سب برابر ہیں، ان میں کسی کو کسی پر کوئی ترجیح نہیں ہے۔ تیسری چیز جو اس آیت سے سمجھ میں آتی ہے کہ جس طرح سب انسان ایک ہی باپ کی اولاد ہے، اسی طرح سب کی ماں بھی اصلاً ایک ہی ہے، حضرت حوا ہے۔ اس اعتبار سے حضرت حوا کہ آدم ہی کی جنس سے ہے، جس کے معنی یہ ہوئے کہ عورت مرد کے مقابل میں کوئی حقیر اور فروتر کوئی بڑی مخلوق نہیں ہے، بلکہ وہ بھی اس شرف کے اندر، اس فضیلت کے اندر برابر کی شریک ہے جو انسان کو بحیثیت انسان حاصل ہے۔ چوتھی چیز جو آیت سے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ انسانی معاشرے میں تعاون و تناصر، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے کا تعاون کرنا، اس کی بنیاد جو ہے وہ وحدت آدم اور اشتراک رحم کے عقیدے اور جذبے پر ہے۔ ہر ایک پر ضروری ہے کہ وہ اشتراک کا حق پہچانے اور اس کو ادا کرے، اور ساتھ ہی اس بات کا بھی اہتمام رکھے کہ کوئی ایسا نعرہ وہ لوگوں پر غالب نہ ہونے دے جو اس فطری اشتراکیت کو ختم کر دینے والا ہو۔ کوئی ایسی چیز ان رشتوں کے درمیان، اس تعلق کے درمیان کوئی ایسی چیز نہ آئے جو باہم جو ہمارا تعلق ہے مرد اور عورت کا معاشرت کے اندر دوسرے انسانوں سے، اس رشتوں کو توڑنے والا کوئی بھی قدم جو ہے وہ اٹھانا یا کوئی بھی قدم یا اس کے لیے آگے بڑھنا، یہ بالکل جو ہے سراسر خلاف ہے۔ اس لیے کہ قرآن میں جو بات بتائی گئی ہے کہ واتقوا اللہ الذی، ڈرو اس اللہ سے جس کے تعلق سے تم جو ہے ایک دوسرے سے رشتے قائم کرتے ہو، اسی کے وسیلے سے تم رشتوں کی بنیاد ڈالتے ہو۔ تو اس بارے میں تخلیق انسانی جو ہے وہ خود یہ بتاتی ہے کہ انسان جو ہے وہ ایک معاشرت پسند حیوان ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر جب معاشرے میں رہے تو اس کے جو پاس رہنے والے لوگ ہیں ان کے درمیان میں اس کا تعلق کیسا ہونا چاہیے، اور وہ اپنی اس عمر کے اندر پہنچ کر جس کو شباب اور جوانی کا عالم کہا جاتا ہے، اس کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے سفر کے لیے ایک پارٹنر کی تلاش میں ہوتا ہے۔ یہ فطری چیز ہے جو اس کے اندر پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر۔ انہی رشتوں کو جب ہم جوڑتے ہیں اور ان کے بنیاد پر اپنے ساتھی کو تلاش کرتے ہیں تو پھر ایک یونٹ تیار ہوتا ہے، ایک ادارہ تیار ہوتا ہے، ایک انسٹیٹیوٹ تیار ہوتا ہے جو ہماری نسلی افزائش اور انسانی تربیت کو آگے بڑھاتا ہے۔ اس سلسلے کی آگے کڑی انشاءاللہ آگے نکاح اور اس کے تعلق سے جو اس کے لوازمات ہیں کہ نکاح کیوں کیا جاتا ہے یا نکاح سے پہلے رشتوں کی تلاش، انشاءاللہ آئندہ ہم اس پر گفتگو کریں گے۔